سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نے ہماری زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ جہاں تک سائنسدانوں نے ہماری زندگی کو پرآسائش اور آسان بنایا ہے، اسی طرح راکٹ نے ہماری زندگیوں کو آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بہتر بنایا ہے۔ آج ہم آپ کو راکٹ کے متعلق 20 عجیب و غریب حقائق کے متعلق بتائیں گے۔ معمول اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ فیکٹس نمبر 1، اسپیس میں کوئی ویکیوم موجود نہیں ہے، وہاں پہ کوئی انوائرمنٹ موجود نہیں ہے، لیکن ایک راکٹ جہاز اپنے انجن کی مدد سے اسپیس کو ویکیوم کو کراس کر جاتا ہے۔ اس لیے ایک راکٹ ایک کیمیائی عمل سے گزرتا ہے اور یہ کیمیائی عمل نیوٹن کے تیسرے قانون کو فالو کرتا ہے۔ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ جب راکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے باٹم یعنی نچلے حصے سے بہت ہی زیادہ آگ نکلتی ہے اور وہ آگ نیچے کی طرف جاتی ہے اور بدلے میں اس کو اوپر کی طرف ایک فورس لگتی ہے جس کی وجہ سے راکٹ اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ فیکٹس نمبر 2، راکٹ کو پہلے ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، چینی سلطنت اور منگول حملہ آوروں کے مابین جنگ ہوئی تو اس کے دوران تو چینیوں نے بندوق سے چلنے والا ایک تیر بنایا تھا اور منگولوں نے اسے اڑتی ہوئی آگ کے تیر کے طور پر بھی بیان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید تجربات کے نتیجے میں فوجی راکٹ اور میزائل تیار کیے گئے۔ فیکٹس نمبر 3، بہت ہی حیران کن ہے، آپ اپنے گھر پر موجود اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے راکٹ بنا سکتے ہیں۔ مزید آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی کہ ہم راکٹ کیسے بنا سکتے ہیں، ہاؤ ٹو میک اے راکٹ آن ہوم، مگر اس کے پیچھے آپ کو سائنس کا بنیادی علم حاصل کرنا ہوگا اور راکٹ کس عمل پہ کام کرتا ہے وہ بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ راکٹ ایک آٹومیٹڈ مشین ہوتا ہے جس میں ایندھن کا استعمال کرتے ہوئے راکٹ اپنے راستہ اور اپنی رفتار اسی کے مطابق طے کرتا ہے، کیونکہ راکٹ کا بہت ہی زیادہ وزن ہوتا ہے اور یہ لاکھوں کلو گرام کی صورت میں موجود ہوتا ہے، لہٰذا وہ ماحول سے باہر نکلنے کے لیے بہت ہی زیادہ پاور کا استعمال کرتا ہے۔ فیکٹس نمبر 5، خلا میں پہلا راکٹ 1942 میں جرمنی نے لانچ کیا تھا اور یہ دنیا کا پہلا ہی راکٹ تھا جسے جرمنی نے لانچ کیا تھا۔ دراصل یہ خلائی سفر کا ارادہ نہیں تھا ان کا، مگر اس دوران انہوں نے اسے ایک بیلسٹک میزائل کے طور پر بھی استعمال کیا تھا۔ بہرحال یہ فلائٹ ٹیسٹ میں انکشاف ہوا کہ وہ خلا میں اڑنے والا پہلا انسان ساختہ مجسمہ ہے۔ فیکٹس نمبر 6، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا راکٹ 1942 میں لانچ کیا گیا تھا لیکن 1100 عیسوی میں اسے بنایا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ چین اور منگولوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس دوران بھی استعمال کیے گئے تھے اور بنیادی طور پر جو راکٹ اس وقت ایجاد ہوئے تھے اسے ہتھیار اور آتش بازی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور جو اب موجودہ راکٹ ہے یہ 1920 کی دہائی تک بالکل موجود نہیں تھا، لیکن سائنسدانوں کی کاوش اور سائنس میں مطالعے کے ساتھ 1930 اور 1940 کی دہائی تک پروفیشنل راکٹ انجینئرنگ نے کام کرنا شروع کیا اور 1942 میں یہ بن گیا۔ فیکٹس نمبر 7، سب سے بڑا راکٹ کی لمبائی 300 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، وزن 7.6 ملین پاؤنڈ کے برابر تھا اور دنیا کا سب سے بڑا راکٹ ناسا کمپنی نے بنایا تھا اور اس راکٹ کا نام تھا زحل 5 اور اس کا استعمال 1960 کی دہائی اور 1970 کی دہائی کے اوائل کے درمیان قمری مشنوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ فیکٹس نمبر 8، راکٹ سے چلنے والی کرسی کے بارے میں ایک چینی افسانہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ یہ اصلیت چین کی طرف متوجہ ہونے کے بعد راکٹوں کا پہلا تذکرہ تھا۔ چینی لوک کہانی میں نقل و حمل پایا گیا تھا۔ لیجنڈ کے مطابق وان چینی نامی ایک چینی عہدیدار تھا اور اس نے ایک بار راکٹ سے چلنے والی اڑنے والی ایک کرسی کو اکٹھا کیا۔ کرسی پر دونوں طرف 2 بڑی پتنگیں لگی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ راکٹ سے بننے والی اڑنے والی کرسی ہے۔ فیکٹس نمبر 9، لیکوڈ فیول والے راکٹ سالڈ فیول والے راکٹوں سے کہیں زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ سالڈ فیول سے چلنے والے راکٹ پہلی بار 13ویں صدی میں ایجاد ہوئے تھے، تاہم یہ لیکوڈ ایندھن والے راکٹ تھے جس نے بالآخر خلائی سفر کی راہ ہموار کر دی، اور یہ لیکوڈ فیول والے راکٹ آکسیڈائز عمل سے لیس ہوتے ہیں جس سے کیمیائی عمل اور مضبوط تر ہو گیا اور خلائی جہاز کو زمین کی کشش ثقل فورس آف گریوٹی سے بچنے کے لیے فی سیکنڈ 4.9 میل سفر کرنا ہوگا، جو دنیا کی تیز رفتار پروڈکشن کھیلوں کی کاروں کی رفتار ہوتی ہے، اور 1 میل میں 1.6 کلومیٹر ہوتے ہیں۔ فیکٹس نمبر 10، راکٹ 3 مرحلے میں لانچ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کارٹون یا ٹی وی شوز میں خلا میں راکٹ دیکھا ہو
تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک راکٹ پرواز کے دوران مختلف حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور راکٹ لانچ کرنے کا پہلا مرحلہ اگنیشن ہے۔ اگنیشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے آگ دینا، اگنائٹ کرنا، جلانا، برن کرنا، اور یہ جلتا ہوا راکٹ اوپر کی طرف اپنا راستہ بناتا ہوا نکل جاتا ہے۔ جب ایک بار ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو یہ مختلف سیکشن میں ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں سے اس کے مختلف مراحل کا آغاز ہوتا ہے۔ نمبر 11، راکٹ کی آواز بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور یہ آواز اتنا ہوتی ہے کہ یہ راکٹ کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ جب ایک اسپیس راکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے تو اس کی آواز کی لہروں کو 180 ڈی بی تک کم کیا جاتا ہے، اور یہ ڈی بی ڈیسیبل ہوتا ہے اور یہ آواز کی فریکوینسی ہوتی ہے، اور اس کی آواز ایک ایٹمی دھماکے کی طرح ہوتی ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے لانچ پیڈ میں ساؤنڈ سپر سسٹم بنایا گیا ہے۔ یہ نظام پانی کے استعمال سے راکٹ کی آواز کی لہروں کو جذب کر لیتا ہے۔ فیکٹس نمبر 12، سنیچر وی راکٹ اب تک چلائے جانے والے سب سے کامیاب راکٹ میں سے ایک ہے۔ یہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا راکٹ ہے بلکہ یہ 13 کامیاب لانچوں کے ساتھ سب سے زیادہ کامیاب بھی ہے۔ فیکٹس نمبر 13، راکٹ سائنس کی پہلی مثال قدیم یونان میں لکڑی کی بدخ سے تھی، جسے ڈک بھی کہتے ہیں۔ یہ بالکل راکٹ نہیں تھا، لیکن راکٹ سائنس کے اصولوں کا ایک مظاہرہ کرنے والا پہلا تجربہ تھا۔ قدیم یونانی ادب کے مطابق آرکیٹاس نامی شخص نے بھاپ کے راستے کو استعمال کرتے ہوئے لکڑی کے ایک کبوتر کو اڑا دیا، اور یہاں سے راکٹ سائنس کی ہسٹری سٹارٹ ہوئی۔ فیکٹس نمبر 14، جان نے ڈسکوری اسپیس شپ کے آغاز کے موقع پر اپنا ہٹ راکٹ مین کا مظاہرہ بھی کیا، اور یہ مظاہرہ 1998 میں کیا گیا۔ فیکٹس نمبر 15، راکٹ نامی ایک مزاحیہ کردار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔